چاند گرہن ہے. چاند گرہن تو پاکستان میں تو نہیں دکھائی دے گا کیونکہ صبح 8 بجے یہ چاند گرہن شروع ہو جائے گا. اور جو ہے امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے علاقوں میں جو ہے وہاں یہ چاند گرہن نظر آئے گا، ہمارے یہاں پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. اور جب سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی گرہن ہو تو اس میں جو ہے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ذکر و اذکار اور استغفار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک مرتبہ جب آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کا انتقال ہوا تھا تب جا کر جو ہے یہ گرہن لگا تھا. تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھی تھی، اس میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، بہت طویل جو ہے وہ نماز ادا کی گئی تھی. تو یہی حکم ہے کہ جب بھی یہ نظر آئے تو طویل جو ہے اس میں نوافل پڑھے جائیں اور جو ہے اس کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا کیا جائے. اور اس دوران جو ہے صدقے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ صدقہ کیا کریں. اور بہتر صدقہ جو اس وقت ہے وہ ہے گندم یا آٹا یا روٹی. یہ جو ہے آپ اس کو جو ہے بنا کر کسی کو دے سکتے ہیں، یہ صدقہ کر سکتے ہیں. کم از کم 1.25 کلو، آپ کی جو استطاعت ہے اس سے جتنی زیادہ ہے وہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں تو کم از کم جو ہے 1.25 کلو جو ہے یہ کل جو ہے وہ جیسے گرہن لگے گا آپ اس کا صدقہ کر دیا کریں اس میں. اور جو بندہ اس میں وظائف کرنا چاہتا ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، کیونکہ اس میں جادوگر بھی اپنے منتر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں کو برباد کرنے کے لیے، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے وہ بھی اپنے جو ہے اس قسم کے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں. تو کوشش کریں ہم بھی جو ہے اسی ساتھ اسی ٹائم میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں، یا پھر جو ایسے وہ پڑھیں، اسما پڑھیں جو جن پر نقطہ نہ ہو، جیسے یا ودود ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو، یا صمد. اس طرح کے جو ہے وہ پڑھے جائیں جن پر جو ہے حروف نہ ہو، ان کو حروف صوامت کہتے ہیں، یہ پڑھا کریں. اور جو بچہ تنگ کرتا ہو یا جو ہے شوہر جو ہے تنگ کرتا ہو تو اس کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے جو ہے ان کو وظیفہ کر سکتی ہیں. یا ودود پڑھنا ہے، کم از کم جو ہے 12,000 مرتبہ پڑھیں. اگر 12,000 مرتبہ نہیں پڑھتے تو کم از کم 3,000 مرتبہ پڑھ لیں. جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کے لیے بھی اچھا وظیفہ ہے. اور دوسرے جو ہے شوہر کے لیے پڑھے، وہ بھی جو ہے تنگ کرتا ہو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کہ حزب البحر اس میں پڑھی جائے تو بہت ہی بابرکت دعا ہے. یہ اس ساعتوں میں پڑھیں گے. صبح جو ہے یہ 8 بجے چاند گرہن شروع ہوگا اور اس کا عروج جو ہے 11:30 بجے ہے. 11:30 بجے عروج ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً 3 بجے تک یہ گرہن رہے گا. 3 بجے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اس دوران جس قدر آپ تلاوت کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اس چیز کا اہتمام کریں. یہ ایسے لمحات ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے، اور رمضان شریف ہے، اس پہ گرہن ہے، اس میں جس مقصد کے لیے بھی آپ جائز مقصد کے لیے دعا پڑھیں گے، جو ذکر و اذکار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. اگر دعا حزب البحر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ حزب البحر ہے دعا، اگر یہ دکھا سکیں تو یہ اگر کوئی اس کو پورا جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو جو ہے اسی دوران طاق عدد میں پڑھ لیں. طاق عدد میں جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کو پڑھ لیں. نہیں تو پھر کم از کم جو شروع کے حروف ہیں، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ جو ہے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ جو ہے یہ پڑھتے رہیں جب گرہن لگے اور گرہن کے اختتام تک یہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس میں انسان اگر روحانیت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی وہ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. رزق کے لیے پڑھتا ہے تو رزق کے لیے جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. گھریلو ناچاکیوں کے لیے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے. یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. یا کوئی اتنا سخت بیمار ہے، ایسے موذی مرض میں ہے، یا تشخیص نہیں ہوتی، اگر تشخیص ہو گئی ہے تو دوا اثر نہیں کرتی، وہ بھی یہ پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ وہ بھی شفا یاب ہوگا.
گھر کے اندر تعویذات جادو جنات کا مسئلہ ہے، وہ بھی یہ دعا اس میں جو ہے پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پیے اور اہل خانہ کو بھی پلائے، اور گھر کے چاروں کونوں پر بھی جو ہے دم کر دے، اور اگربتی پہ بھی دم کرے، اور اگربتی روزانہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اگربتی لگا دیا کرے ایک ایک، تو انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، ناچاکیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی خوب ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔